السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کی قلم سے تحریر کردہ ناول بس تھوڑی سی محبت کے ایپیسوڈ نمبر 32 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ وہ گھر آیا تو اس کا چہرہ بہت ستا ہوا تھا۔ گھر میں معمول کی رونق لگی ہوئی تھی، سبھی اکٹھے بیٹھے چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ سب کو اجتماعی سلام کرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے میں آ کر وہ تھکن زدہ انداز میں بیڈ پر گرنے کے انداز میں لیٹ گیا۔ اس کی ٹانگیں بیڈ سے نیچے لٹک رہی تھی۔ چند منٹ بعد تاشا نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ ممانی جان کہہ رہی ہیں کہ تیار ہو جاؤ، اریبہ بھابھی کی بھانجی کی سالگرہ میں جانا ہے۔ پیغام سن کر وہ مشکل اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس وقت وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا تھکا ہوا تھا کہ ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر دنیا داری اس کے موڈ کے مطابق نہیں چل سکتی تھی۔ اس وقت وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اتنا تھکا ہوا تھا کہ ایک قدم بھی اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، مگر دنیا داری اس کے موڈ کے مطابق نہیں چل سکتی تھی۔ 15 منٹ بعد وہ شاور لے کر باہر آیا۔ اس نے صرف پینٹ اور بنیان پہن لی تھی، شرٹ وہ کمرے میں جا کر پہننے والا تھا۔ تاشا آئینے کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ لباس تبدیل کر چکی تھی اور اب کرلل راڈ سے بالوں کو کرل کر رہی تھی۔ ایمان نے اس پر سرسری سی نگاہ ڈالی اور بیڈ پر رکھی شرٹ ہینگر سے نکال کر پہننے لگا۔ اس وقت اس کا ذہن اس قدر تھکا ہوا تھا کہ وہ تاشا کی نظریں خود پر محسوس بھی نہ کر سکا، جو آئینے میں اس کا عکس دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی کیفیت ذرا ذرا تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ خود سے لاپرواہ بنا، نم بکھرے بالوں اور بغیر آستینوں والی بنیان میں سنجیدگی سے شرٹ پہنتا ہوا اس کے بٹن بند کر رہا تھا۔ اس کے مضبوط بازو اب کسی حد تک اس کی پوری آستینوں والی شرٹ میں چھپ گئے تھے۔ اب وہ کف کے بٹن بند کر رہا تھا۔ پھر اس نے ہلکے ہلکے نم اور بکھرے بالوں میں انگلیاں پھیر کر انہیں سنوارا اور ڈریسنگ ٹیبل پر آ کر اپنا فیوریٹ پرفیوم اٹھا کر اسپرے کیا۔ تاشا کو اس کے قریب آنے پر اس کے جسم کی مخصوص خوشبو محسوس ہوئی تھی۔ پرفیوم کے بعد وہ خوشبو اس پرفیوم کے خوشبو میں دب گئی۔ وہ الماری کی جانب بڑھا اور جوتے نکال کر بیڈ کے قریب رکھے کہ جاتے ہوئے پہن لے گا۔ کس وقت تک نکلنا ہے؟ اس نے تاشا سے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ ابھی تو سب تیار ہو رہے ہیں، 1 گھنٹہ تو لگ جائے گا۔ تاشا نے اس کے سوال پر اپنی توجہ اس سے ہٹائی تھی، جو لاشعوری طور پر وہ بالوں کو رول کرتے کرتے اس پہ مرکوز کیے ہوئی تھی۔ ایمان نے گھڑی کو دیکھا اور پھر آہستہ سے جا کر بیڈ کے کنارے احتیاط سے آنکھیں موند کر لیٹ گیا۔ جانے کہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے تاشا کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا اس کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا چہرہ بے رونق تھا۔ یقیناً کوئی بات ضرور تھی، مگر تاشا نے اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا۔ کچھ عرصے سے وہ اسی طرح سنجیدہ اور مصروف نظر آ رہا تھا۔ اس روز کے بعد اس نے تاشا کے ساتھ کوئی رومانٹک حرکت یا شرارت کرنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ سر جھٹک کر تیار ہوتی رہی، مگر نظر گاہے بگاہے اس پر جاتی رہی تھی۔ سب تیار ہو گئے تو تاشا نے اسے آواز دی۔ اس کی پکار پر وہ ہلا بھی نہیں، تو تاشا کو اس کے قریب آ کر اسے ہلانا پڑا۔ ایمان اٹھو، سب تیار ہو گئے ہیں۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، جیسے عرصے سے روتا رہا ہو یا جیسے بہت زیادہ نشہ کیا ہو۔ وہ جلدی آنکھیں کھول کر بمشکل اٹھا۔ سارے جسم میں درد ہونے لگا تھا، تھکن کے ساتھ ساتھ اب جسم ٹوٹ رہا تھا۔ اس نے کار کی چابیاں اٹھائی اور اپنے ساتھ شائستہ، عائشہ، نفیسہ اور تاشا کو لے کر نکلا۔ حمید احمد گھر پر ہی رک گئے تھے۔ عمر کی گاڑی میں اریبہ تھی۔ اسے عمر کے ساتھ مکمل پرائیویسی چاہیے ہوتی تھی، جبکہ ایمان کو ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، سب اس کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی۔ 1 گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد مطلوبہ منزل پر پہنچ گئے تھے۔ ساری تقریب کے دوران تاشا نے ایمان کو بہت سنجیدہ اور خاموش محسوس کیا تھا۔ وہ صرف ہلکا سا مسکرا کر کسی سے سلام کرتا یا سلام کا جواب دیتا اور پھر سنجیدہ ہو جاتا۔ اسے وہ وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں لگا تھا۔ اریبہ بھابھی کی چھوٹی بہن ثنایا اسے ایک طرف چپ چاپ بیٹھے دیکھ کر اس کے پاس آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وہ اس کے قریب رکھے صوفے پر سامنے کی طرف بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں، اس نے دکھتے سر کے ساتھ سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ وہ مسکرائی۔ آپ کو آرام کرنا ہے تو اندر چلے جائیں، یہاں رش اور شور شرابے میں آپ شاید غیر آرام دہ محسوس کر رہے ہیں، اس نے مشورہ دیا۔ جی نہیں شکریہ، میں یہیں ٹھیک ہوں، اس نے سرسری سے انداز میں مروتاً ہلکا سا مسکرا کر کہا اور دوبارہ تاثرات سپاٹ کر لیے۔ تاشا کچھ فاصلے پر اریبہ کی بڑی بہن، جس کی بیٹی عروہ کی سالگرہ تھی، کو مبارکباد دے رہی تھی۔ ثنایا کو ایمان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا دیکھ کر اسے عجیب سی بے چینی نے گھیر لیا۔ وہ فوراً اسے بات مکمل کر کے ایمان کے پاس آئی اور اس کے بالکل ساتھ لگ کر بیٹھتے ہوئے پورے استحقاق سے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایمان کا بازو تھام لیا۔ اس کی حرکت پر ذرا سا چونکا تھا۔ اس نے گردن گھما کر ذرا سی حیرت سے تاشا کو دیکھا تو وہ ایمان کو دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ ایمان نے بغیر مسکرائے گردن گھمائی اور واپس اپنے سابقہ پوز میں چلا گیا۔ اس کا سر درد بڑھنے لگا تھا۔ کیسی ہو ثنایا؟ آج کل کیا کر رہی ہو؟ تاشا نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ثنایا سے پوچھا۔ ٹھیک ہوں، بس آج کل پروجیکٹس وغیرہ چل رہے ہیں، لاسٹ سیمسٹر ہے نا؟ ثنایا نے مسکرا کر ایک ادا سے بالوں کو کندھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ تاشا نے محض اس بات میں سر ہلایا۔ چند لمحے خاموشی سے گزرے۔ میں ذرا اور مہمانوں کو دیکھ لوں۔ تاشا کو وہاں سے نہ کھسکتے پا کر وہ خود ہی اٹھ گئی۔ تاشا نے مسکرا کر سمجھنے کے سے انداز میں سر ہلایا۔ جب وہ وہاں سے ذرا دور چلی گئی تو تاشا ایمان کی طرف مڑی۔ ثنایا کیا باتیں کر رہی تھی تم سے؟ اس کا انداز سرسری تھا، مگر چہرے پر چھائے اضطراب کو وہ چھپا نہیں سکی تھی۔ ایمان نے بہت غور سے تاشا کو دیکھا۔ آج وہ کچھ بے چین لگ رہی تھی۔ اس کے سوال کے پیچھے چھپے جذبات سمجھ گیا تھا، مگر ظاہر نہیں ہونے دیا۔
کچھ خاص نہیں، اس نے مختصراً کہا، اور آنکھوں کے درمیان سے ماتھے کو مسلنے لگا۔ تاشا کو اس کے لاپرواہ انداز پر شدید غصہ آیا تھا، مگر وہ اس پر اپنی جلن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، تو خاموش بیٹھی رہی۔ اس کے بعد پوری تقریب میں تاشا نے اس کا بازو نہیں چھوڑا تھا۔ وہ بیٹھتا تو وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ جاتی، وہ اٹھ کر کہیں جاتا تو وہ بھی اس کے ساتھ چل پڑتی۔ ایمان کا سر اس وقت شدید درد کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ تاشا کی ہر حرکت کے پیچھے چھپے اس احساس کو بہت شدت سے محسوس کر رہا تھا، جب وہ مکمل طور پر چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ شدید پریشانی کے باوجود وہ تاشا کے اس حرکت سے دل ہی دل میں مسکرانے لگا تھا، مگر بظاہر اس نے چہرہ اسپاٹ ہی رکھا۔ وہ ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ رہ رہی تھی تاکہ جو دوسری رشتہ دار لڑکیاں وہ جان جائیں کہ ایمان شادی شدہ ہے۔ 2-3 کو تو اس نے منہ سے کہہ کر اپنا تعارف کروایا تھا، میں اریبہ بھابی کی دیورانی ہوں، یہ میرے شوہر ہیں۔ اور پھر اس نے ان کی آنکھوں کی چمک مان پڑتی محسوس کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں، مگر ایمان پر دوسری لڑکیوں کی نظر پڑتے دیکھ کر اسے غصہ آ رہا تھا۔ تقریب سے واپس آ کر تاشا شائستہ کی کوئی بات سننے رک گئی تھی، جبکہ ایمان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ گھر پہنچنے تک اس کا سر درد مزید شدت اختیار کر چکا تھا۔ بیڈ پر لیٹتے ساتھ ہی وہ غنودگی میں چلا گیا تھا۔ اس کی پیر جوتوں میں مقید تھے اور گردن کی گرد بندھی ٹائی بھی اس نے نہیں اتاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد تاشا کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اسے بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹا بلکہ سوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اس کے قریب ہو کر اسے پکارا، ایمان، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تاشا کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ جب وہ آفس سے واپس آیا تھا تب بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اس وقت بھی اس کی بھویں ہلکی سی میچی ہوئی تھی۔ تاشا نے ہاتھ کی پشت سے اس کے ماتھے کو چھوا۔ ہلکی سی تپش محسوس ہونے پر اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا، مگر ساتھ شکر بھی کیا کہ زیادہ تیز بخار نہیں تھا، شاید تھکاوٹ کے باعث بخار ہوا ہوگا۔ ایمان، تاشا نے آہستہ سے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ مشکل طرح سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں بخار ہے، دوا لا دوں؟ اس کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور دوبارہ آنکھیں موند لیں۔ تاشا نے کچھ سیکنڈ اسے دیکھا اور پھر جھک کر اس کی ٹائی کھولنے لگی۔ ایمان نے کوئی مزاحمت نہیں کی، وہ یوں ہی بغیر حس و حرکت لیٹا رہا۔ اس کی ٹائی اتارنے کے بعد تاشا نے اس کے پیر جوتوں سے آزاد کیے اور اس کی لٹکتی ٹانگیں اوپر کر کے اس پر کمبل اڑھا دیا۔ اب کم از کم وہ آڑا ترچھا نہیں لیٹا تھا۔ ایمان کو ڈھنگ سے لٹا کر اس نے اپنی جیولری اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں رکھی اور پھر اپنا لباس تبدیل کر کے وہ کمرے کی مین لائٹ آف کر کے ایمان کے پاس آ گئی۔ اپنا تکیہ اس کے برابر درست کرتے ہوئے وہ آہستہ سے اس کے قریب ہو کر لیٹ گئی۔ وہ 1 انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ نائٹ بلب کی مدھم سی روشنی میں تاشا غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی ہلکی سی خمدار پلکیں اس کی بادامی آنکھوں کو ڈھانپے ہوئی تھیں۔ اس کی کن پٹی پہ کسی پرانے زخم کا مدھم سا نشان تھا۔ اس کی آنکھ کے پپوٹے پہ بھی باریک سا کٹ کا نشان تھا۔ وہ مکمل شیو نہیں کرتا تھا۔ اس کی خشخشی داڑھی کے بال اس کے چہرے پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ اس کی آنکھ کے پپوٹے پہ بھی باریک سا کٹ کا نشان تھا۔ وہ مکمل شیو نہیں کرتا تھا۔ اس کی خشخشی داڑھی کے بال اس کے چہرے پر بہت سوٹ کرتے تھے۔ اس کے کان، اس کی ستواں کھڑی ناک، اس کے خوبصورت کٹاؤں دار بھرے بھرے ہونٹ، اس کے چہرے کے ہر ایک نقش پر تاشا کی نگاہیں گھوم رہی تھیں۔ اس میں اور عمر میں کچھ خاص مماثلت نہیں تھی۔ دونوں بھائی اچھے خاصے خوش شکل تھے، لیکن تاشا کو ہمیشہ عمر ہی خوش شکل لگا کرتا تھا۔ ایمان کو اس نے کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن آج اسے ثنایا سے جلن ہوئی تھی۔ کیوں معلوم نہیں، بس جلن ہوئی تھی۔ کوئی لڑکی کیوں ایمان میں دلچسپی لے؟ وہ صرف تاشا کا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ بالکل غیر ارادی طور پر خود بخود ایمان کے ہاتھ میں چلا گیا۔ نامعلوم وہ جاگ رہا تھا یا واقعی نیند میں تھا، مگر تاشا کو اس کے ہاتھ میں دیے اپنے ہاتھ پر گرفت محسوس ہوئی تھی۔ ایمان نے بہت سوچ بچار کے بعد عمر کے آفس میں جاب سے ریزائن دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا استعفیٰ عمر کے سامنے میز پر پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ اسے آفس سے نکالنا چاہتا تھا، مگر اس طرح نہیں، خوب ذلیل کر کے۔ استعفیٰ دے کر عمر کو لگا جیسے ایمان نے سب کے سامنے اسے تھپڑ دے مارا ہو۔ وہ اس کا محکوم تھا، لیکن آج عمر کو اپنا آپ ایک ایسے مالک کی مانند محسوس ہو رہا تھا جو بالکل بے بس ہو۔ اس نے استعفے والا کاغذ اٹھایا اور طے کر کے اپنے کوٹ کی جیب میں رکھ لیا۔ اس معاملے کو وہ گھر جا کر کسی اور طریقے سے نپٹانا چاہتا تھا۔ چند روز بعد بالآخر اسے موقع مل گیا۔ اس روز اتفاق سے حمید احمد جلدی گھر آ گئے تھے اور عمر گھر پہ پہلے سے موجود تھا۔ ایمان استعفیٰ دینے کے بعد آفس گیا ہی نہیں۔ وہ کہیں اور جاب کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اگر عمر اس کے ساتھ وہ سب نہ کرتا جو اس نے ایمان کے ساتھ آفس میں کیا تھا، تو ایمان ہمیشہ عمر کا محکوم بن کر کام کرتا رہتا۔ ایک طرح سے تو اچھا ہی ہوا کہ وہ روزانہ بے عزت ہونے سے بچ گیا تھا۔ اسے لاشعوری طور پر انتظار تھا کہ کب عمر اسے استعفے کے بارے میں پوچھے گا، لیکن 1 ہفتہ گزر گیا تھا، عمر نے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایمان کو لگا شاید اس نے خاموشی سے اس کا استعفیٰ منظور کر لیا ہوگا، مگر اس کی یہ غلط فہمی اس وقت ہوا ہوئی جب چائے کے دوران عمر نے اس کا استعفیٰ جیب سے نکال کر حمید احمد کے سامنے میز پر رکھا۔ یہ کیا ہے؟ حمید احمد نے لفافے کو ناسمجھی سے دیکھتے ہوئے عمر سے پوچھا۔ ایمان وہ لفافہ فوراً پہچان گیا تھا۔ یہ اسی کا تو استعفیٰ تھا۔ وہ اپنی جگہ پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ یقیناً اب اس کی پیشی ہونے والی تھی۔ یہ آپ اپنے اس عقل والے لاڈلے بیٹے سے پوچھیں۔ عمر نے اس کی شان میں ایسی قصیدہ خوانی کی تھی جو حقیقت میں کوئی وجود نہیں رکھتی تھی۔ وہ حمید احمد کا لاڈلا تو بالکل بھی نہیں تھا۔ اس کے طنز کو ایمان نے پوری شدت سے محسوس کیا تھا۔ حمید احمد نے الجھ کر ایمان کی طرف دیکھا، کیونکہ عمر کی نظروں کا مرکز اس وقت وہی تھا۔ کیا ہے یہ؟ انہوں نے ایمان سے پوچھا۔ وہ اجرت میں چائے کا گھونٹ بھر کر پیالی میز پر رکھ چکا تھا۔ بابا جان، اس نے چائے کا گھونٹ حلق سے نیچے اتارا، میں نے بھیا کے آفس سے ریزائن دے دیا۔ اس کے جواب پر حمید احمد سمیت سب چونکے تھے۔ کیوں؟
حمید احمد کے ماتھے پر بل پڑے. ان کو اس اچانک خبر سے ہلکا سا شوق لگا تھا. وہ ایمان سے اس عمل کی توقع بالکل بھی نہیں کر رہے تھے. اپنے ہی باپ اور بھائی کے کاروبار سے ریزائن دینے کی بیوقوفی اس نے کیوں کی تھی؟ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی تھی. بابا جان میں اب وہاں کام نہیں کرنا چاہتا. وہ کس منہ سے کہتا کہ عمر کی زیادتیوں کی وجہ سے اس نے کام چھوڑے؟ اسے مفت میں کھانے کی عادت پڑ گئی ہے. یہ چاہتا ہے کہ یہ چپ چاپ یوں ہی بیٹھا رہے اور ہم اس کے منہ میں نوالے ٹھوستے رہیں. عمر نے اپنی عادت کے مطابق ایمان پہ طنز اور تانوں کی چڑھائی شروع کر دی تھی. ایمان نے دکھ سے اپنے بھائی کو دیکھا جو سارا الزام اسی پر ڈال رہا تھا. ایسی بات نہیں ہے بھیا, آپ بھی جانتے ہیں میں نے کیوں ریزائن دیا ہے. وہ بات کو پردے میں رہنے دینا چاہتا تھا مگر شاید عمر کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھا تھا. ظاہر ہے شاہانہ مزاج رکھتے ہیں موصوف. بادشاہ سلامت کو ذرا سا سمجھانے لگو تو برا لگ جاتا ہے. یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز میں ان کی مرضی چلے, چاہے کاروبار کا بیڑا غرق ہو جائے. عمر نے تنفر سے کہا. حمید احمد خاموشی سے بیٹوں کی بحث سن رہے تھے. میں نے ایسا کب کہا ہے بھیا؟ وہ عمر کی بات سن کر بہت دکھی ہوا تھا. عمر اب اس کی ورک ریپوٹیشن خراب کر رہا تھا. مطلب تو تمہارا یہی ہے نا, میں تم پر ظلم کرتا ہوں, زیادتی کرتا ہوں تمہارے ساتھ. عمر نے طنز کیا. بھیا آپ بات کو غلط رخ پر لے کر جا رہے ہیں, اس نے ضبط سے کہنے کی کوشش کی. بڑے بھائی سے کس انداز میں بات کر رہے ہو تم؟ حمید احمد کو اس کا عمر کے آگے یوں بولنا اچھا نہیں لگا تھا. انہوں نے فوراً ایمان کو ٹوکا. وہ خاموش ہو گیا. کوئی بات نہیں بابا جان, کہنے دیں اسے. اگر اسے میرا سمجھانا اتنا برا لگتا ہے تو ٹھیک ہے, مت کرے میرے پاس کام. لیکن جب نوکری کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھائے گا اور کہیں کام نہ ملے گا تو پھر میرے پاس نہ آئے. عمر کے طعنے سننے کے بعد ایمان کا دل اس کے رویے پر مزید دکھ گیا تھا. ٹھیک ہے, کر لو تم اپنی مرضی. جب تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی تب اس معاملے پر دوبارہ بات کریں گے. حمید احمد نے عمر کا ساتھ دیتے ہوئے ایمان سے کہہ کر گویا بات کا اختتام کیا. ایمان کو حمید احمد سے اس سے مختلف رد عمل کی توقع بھی نہیں تھی. کم از کم وہ روزانہ کی بے عزتی سے تو بچ گیا تھا. اس نے دل میں سوچ لیا تھا کہ وہ عمر کو غلط ضرور ثابت کرے گا. وہ حمید احمد کو دکھائے گا کہ وہ کھوٹا سکہ نہیں ہے جیسا عمر اس کے بارے میں کہتا رہتا ہے. نئی جاب کے بارے میں سوچتے ہوئے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو تاشا کمرے میں ٹہل رہی تھی. ایمان اسے دیکھ کر چونکا, پھر اندر آ کر دروازہ بند کر دیا. تاشا کے چہرے کے تاثرات نارمل نہیں تھے. یقیناً وہ اس کے جاب چھوڑنے پر غصہ تھی. تم نے جاب چھوڑ دی؟ وہ اسے دوبارہ تصدیق کر رہی تھی. ہاں. اس کے ایک لفظی جواب پر تاشا نے خاموشی سے اسے گھورا. ایمان اس کے رد عمل پہ الجھا. اس کی نظروں میں جانے شکوہ تھا یا غصہ وہ سمجھ نہیں پایا. تنخواہ ملنے میں 3 دن رہتے تھے, تھوڑا صبر کر لیتے. اتنی کیا جلدی تھی تمہیں؟ کام میں دل نہیں لگتا تمہارا؟ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی. ایمان نے غور سے اس کے خفا چہرے کو دیکھا, پھر آہستہ سے پرسکون انداز میں پوچھا. پیسے چاہیے تمہیں؟ اس کے الفاظ پر تاشا ایک پل کو گڑبڑا گئی مگر پھر لہجہ مضبوط کر کے بولی. ہاں. کتنے؟ وہ غصے میں نہیں تھا مگر اس کا چہرہ اسپاٹ تھا. تاشا کو اس کے انداز سے الجھن ہونے لگی. وہ اسے لڑ نہیں رہا تھا. پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے خزانے بھرے پڑے ہیں تمہارے پاس. ابھی میں بولوں گی اور ابھی تم نکال کر دے دو گی. اپنے غصے کی بھڑاس اس نے یوں نکالی تھی جب سے اریبہ نے اسے جتایا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے بجائے اریبہ کے شوہر کے پیسوں پر عیش کر رہی ہے. تاشا کو رہ کر اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا. اسے شروع سے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اریبہ کیا چاہ رہی ہے, اور اس کا نتیجہ پھر وہی نکلا تھا کہ وہ اریبہ کا غصہ ایمان پر نکال رہی تھی. تم بولو کتنے پیسے چاہیے؟ ایمان نے ٹھوس انداز میں کہا. تاشا نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا. 10,000. سینے پر بازو لپیٹ کر اس نے چیلنجنگ انداز میں کہا. ایمان نے دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں ڈال کر ایک ابرو اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر وہ کمرے سے نکل گیا. عائشہ سے پیسے مانگنے کا سوچ کر اس کے دل و دماغ میں کئی احساسات ڈوبتے ابھرتے رہے تھے. گھر میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس پہ کبھی پیسے کمانے کی ذمہ داری نہیں پڑی تھی. یہ کام پہلے حمید احمد اور پھر عمر نے سنبھال لیا تھا. اب اچانک سے سب کچھ بدلنے لگا تھا. اپنی جانب سے اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ تاشا کو کسی چیز کی کمی نہ ہونے دے, مگر ابھی تک وہ اس کوشش میں ناکام ہی رہا تھا. تمہارے پاس 10,000 روپے ہوں گے؟ دروازہ کھلتے ہی وہ سیدھا اصل بات پر آیا تھا. ہاں. کیوں؟ عائشہ اس کی اجرت پر حیران ہوئی. ادھار چاہیے؟ غیر معینہ مدت کے لیے. جاب ملے گی تو واپس کر دوں گا. عائشہ نے حیران ہوتے ہوئے اسے اس کی مطلوبہ رقم پکڑائی. چائے کے دوران ہونے والی گفتگو پہ بھی وہ موجود تھی. اس کی جاب چھوڑنے کا فیصلہ سب نے سنا تھا. وہ عمر کی طرح نہیں تھی کہ اس کے فیصلے پر سوال جواب کرتی. اسے اپنے چھوٹے بھائی پر ترس بھی آتا تھا اور پیار بھی. بابا جان اور عمر کا رویہ اسے ڈھکا چھپا تو نہیں تھا. پیسے لے کر وہ واپس اپنے کمرے میں آیا اور تاشا کی ہتھیلی تھام کر اس پہ سارے نوٹ رکھ دیے. اس نے پہلے اپنی ہتھیلی کو دیکھا اور پھر ایمان کو, اور پھر سارے پیسے اس نے ایمان کو واپس پکڑا دیے. رہنے دو, میرے پاس میری سیونگز ہیں. ویسے بھی جتنے تم ایک ماہ میں کماتے تھے نا, اس سے زیادہ تو میں ایک ہفتے میں اڑا دیتی ہوں. تاشا کی بات اسے کسی چابک کی طرح لگی تھی. یعنی وہ اسے اس قابل بھی نہیں سمجھتی تھی کہ وہ اس کی ضرورتیں پوری کر سکے. اسے خود شروع سے پیسوں کے معاملے میں قلت کا سامنا رہتا تھا. ضرورت کے وقت وہ ماں یا بہن سے مانگ لیا کرتا تھا, لیکن کم خرچ ملنے کے باعث اسے تھوڑے پیسوں میں گزارا کرنا آ گیا تھا. یہ بات وہ تاشا کو کیسے سمجھاتا؟ اب اسے صرف ایک اچھی جاب ہی نہیں چاہیے تھی بلکہ ایک ایسی جاب چاہیے تھی جو اچھی تنخواہ والی ہو اور جہاں اس کے کام کو سراہا جائے اور اس کی ترقی کے مواقع بھی محدود نہ ہوں. اس نے کئی مختلف جگہوں پر جاب کے لیے اپلائی کر دیا تھا, مگر اتنی بھیڑ میں اتنی جلدی اور آسانی سے بغیر سفارش کے جاب ملنا کافی مشکل تھا. وہ اپنے باپ یا بھائی میں سے کسی کا بھی نام استعمال کر کے آسانی سے جاب حاصل کر سکتا تھا, مگر وہ سفارش سے نہیں بلکہ اپنی قابلیت کے بل پر جاب حاصل کرنا چاہتا تھا.
تاکہ وہ حمید احمد اور عمر کو دکھا سکے کہ وہ ناکارہ انسان نہیں ہے۔ نوکری تلاش کرتے کرتے اچھا خاصا وقت گزرنے لگا، لیکن اسے کہیں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عمر کے روزانہ کی گفتگو میں طنز و طعنے صاف شامل تھے۔ پہلے وہ ایمان کو اس کے فیصلے پر طعنہ زنی کرتا رہا اور پھر یہ جتاتا کہ ایمان میں عقل نہیں ہے اور اس نے استعفیٰ دے کر بہت بڑی بے وقوفی کی ہے۔ اسے کہیں اور جاب مشکل سے ملے گی اور بہت جلد اسے واپس عمر کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ ایمان کے پاس فی الحال خاموشی سے اس کی باتیں سننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں یہ دعا کیا کرتا تھا کہ اسے جلد از جلد کسی دوسری جگہ جاب مل جائے، فی الحال کم پیسوں والی ہی مل جائے، مگر مل جائے، تاکہ عمر کا یہ بھرم تو ٹوٹے کہ اسے کہیں جاب نہیں مل سکتی۔ دوسری جانب تاشا کا رویہ اس کے ساتھ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی وہ ایمان سے اچھے انداز میں بات کرتی تھی اور کبھی وہ اس سے بالکل لا تعلق ہو جاتی تھی۔ جب بھی وہ تاشا کے حوالے سے اچھی امید رکھنے کی کوشش کرتا تھا، کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ پھر اس سے فاصلہ اختیار کر لیتی تھی۔ اس کی زندگی مسلسل گرداب میں تھی، نہ وہ تاشا کی جانب سے مطمئن ہو پا رہا تھا اور نہ پیسوں کی طرف سے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ تاشا کا رویہ اس کے ساتھ بار بار کیوں بدل جاتا تھا۔ فی الحال وہ اس سے کچھ بھی پوچھنے کی حالت میں نہیں تھا، کیونکہ اسے نوکری کی فکر لگی ہوئی تھی۔ اب وہ زیادہ عرصے تک عمر کے طعنے نہیں سن سکتا تھا۔ اریبہ کی طنزیہ گفتگو اور ایمان کی بے روزگاری کے طعنوں نے تاشا کو اندر ہی اندر چڑچڑا بنا دیا تھا۔ وہ اکثر سوچا کرتی تھی کہ طعنے سننا کتنا مشکل کام ہے، جانے ایمان کیسے ہنس کر اس کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ شاید مکافات عمل اسے ہی کہتے ہیں۔ جو کچھ وہ ایمان کے ساتھ کیا کرتی تھی اب وہ اریبہ کے ساتھ کر رہی تھی، اور اس کی ایسی مجبور حالت تھی کہ وہ اریبہ کو جواب دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، کیونکہ اریبہ اس گھر کی بڑی بہو تھی اور اس کے شوہر نے سارے گھر کا آدھے سے زیادہ خرچ اٹھایا ہوا تھا۔ یہ دونوں باتیں اسے تاشا پر فوقیت دیتی تھیں۔ اس کے پاس صبر کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اور پھر انہی دنوں میں اریبہ امید سے ہو گئی۔ اس کے گھر والے مٹھائی لے کر آ گئے۔ تاشا کو بادل نخواستہ سب کچھ دیر تک اریبہ کے پاس بیٹھنا پڑا۔ ان کے بیچ کیا چل رہا تھا یہ بات گھر والے نہیں جانتے تھے، اور نہ تاشا نے کسی سے اس بات کا ذکر کیا تھا۔ مہمان تو کچھ دیر بعد چلے گئے، مگر تاشا کی زندگی مزید اس کا امتحان لینا چاہتے تھے۔ اس حالت میں اریبہ کے نخرے مزید بڑھ گئے تھے۔ وہ تاشا سے اپنے چھوٹے چھوٹے کام کروانے لگی تھی۔ تاشا کو غصہ تو بہت آتا تھا، مگر وہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ اریبہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ چالاک تھی۔ ایمان نے جب یہ بات نوٹس کرنا شروع کی تو اس نے ایک روز عمر سے کہہ دیا کہ تاشا اس گھر کی بہو ہے، اریبہ کی ذاتی ملازمہ نہیں ہے۔ اس بات پر عمر مزید بھڑک گیا۔ اس نے ایمان کو بے نکت سنائی تھی کہ اگر تاشا اریبہ کے کام کر دیا کرتی تھی تو اس میں کیا برائی ہے، وہ اس کی جٹھانی ہے، بڑی بہنوں کی طرح ہے۔ اس روز حقیقی معنوں میں عمر تاشا کے دل سے اتر گیا تھا، جسے تاشا کا اریبہ کی ملازمہ بننا بالکل برا نہیں لگا تھا۔ یہ بات نفیسہ بھی محسوس کرنے لگی تھی کہ اریبہ جان بوجھ کر تاشا کے ساتھ ایسا کرنے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی وجہ سے گھر میں کوئی بدمزگی پیدا ہو، اسی لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور تاشا کو بھی یہی سمجھایا تھا۔ البتہ انہیں ایمان کا تاشا کے لیے بولنا اچھا لگا تھا۔ جنید اور ماہین نے اپنے گھر میں بات کر لی تھی، اور ان کے گھر والوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ ماہین سب سے پہلے تاشا کو اپنے اور جنید کے آفیشیل ہونے کی خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ اس نے بہت بار تاشا کے نمبر پر کال کی، مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی۔ ایمان اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا تھا اور جنید سے میسیجز پر اسی بارے میں بات کر رہا تھا۔ میسیج ٹائپ کر رہا تھا جب اسکرین پر جنید والی کالنگ لکھا ہوا جگمگانے لگا۔ اس نے کال اٹھا لی۔ ہاں ماہین بولو۔ ایمان، تاشا اپنے فون نہیں اٹھا رہی، میں کب سے اسے کال کر رہی ہوں۔ دوسری جانب سے ماہین کی تشویشناک آواز ابھری۔ اچھا 1 منٹ رکو، میں بات کروا دیتا ہوں۔ وہ فون اسی طرح ہاتھ میں پکڑے تاشا کو ڈھونڈتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا، لیکن وہ گھر کے اندرونی حصے میں نہیں تھی۔ اس نے لان میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں گھاس پر بیٹھی جانے کن خیالوں میں گم تھی۔ ایمان نے اس کے قریب جا کر فون اسے پکڑایا۔ تاشا نے فون پکڑتے ہوئے ناسمجھی سے ایمان کو دیکھا۔ ماہین کی کال ہے، اس نے اطلاع دی تو تاشا نے او اچھا والے تاثرات کے ساتھ فون کان سے لگا لیا۔ کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، فون کیوں نہیں اٹھا رہی تم؟ ماہین نے چھوٹتے ہی پوچھا۔ ہاں وہ اس کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، چارجنگ پہ لگایا، تاشا نے وجہ بتائی۔ ایمان چند منٹ وہیں کھڑا رہا، مگر ان کی باتیں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اشارے سے بات کر کے فون مجھے دے دینا کہا اور خود اندر چلا گیا۔ جب تک اس کا فون اس سے دور رہا تھا وہ تقریباً فارغ ہی تھا۔ پہلے اس نے کچن میں جا کر پانی پیا اور پھر وہیں لاؤنج میں صوفے پر لیٹ کر ٹی وی لگا لیا۔ تھوڑی دیر تک وہ چینل سرچنگ کرتا رہا، مگر کچھ اچھا دیکھنے کو نہ ملا تو اس نے اٹھ کر ٹی وی آف کر دیا اور میز پر پڑا اخبار اچک کر اٹھا لیا۔ صفوں کو آگے پیچھے پلٹتے ہوئے وہ ایک کالم پڑھنے لگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد تاشا بھناتی ہوئی اس کے پاس آئی اور ایمان کے ہاتھ سے اخبار جھپٹ کر کھینچا۔ ایمان نے ناسمجھی سے اس کے غسیلے چہرے کو دیکھا اور اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوا۔ یہ کیا حرکت؟ ابھی الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر پڑا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر شدید حیرت سے آنکھیں پھاڑے تاشا کو دیکھنے لگا۔ نفیسہ سلائی مشین پہ کپڑا رکھ کر بیٹھی تو کچھ سی رہی تھی۔ تھپڑ کی گونج پر انہوں نے سر اٹھا کر کمرے سے باہر دیکھا۔ ان کی لاڈلی ان کے داماد کو خوفناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور نہ جانے کیا طوفان مچانے والی تھی۔ وہ فوراً سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اٹھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اس قدر گھٹیا نکلو گے۔ تاشا کے الفاظ اور اس کے چہرے کے تاثرات ایمان کو الجھن میں ڈال گئے تھے۔ وہ اس کا اتنا شدید رد عمل نہیں سمجھ پایا تھا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا کہ تاشا نے اسے تھپڑ مار دیا تھا؟ وہ تیوریاں چڑھائے غصے سے تاشا کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا کیا ہے یہ؟ تاشا نے خونخوار نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے فون کی اسکرین سامنے کی۔ او فش!
بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، پھر اس نے فوراً زبان دانتوں تلے دبا لی۔ اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آیا تھا کہ تاشا یہ سب دیکھ سکتی ہے۔ ماہین کی کال نے سب گڑبڑ کر دیا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، مجھ سے شادی کرنے کے لیے تم اس حد تک گر جاؤ گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ تنفر سے ناک پھلاتے ہوئے ایمان کو دیکھ کر کہہ رہی تھی۔ نفیسہ حیران پریشان سے ان کے پاس پہنچی۔ کیا ہوا ہے؟ کبھی وہ تاشا کی طرف دیکھ رہی تھی اور کبھی ایمان کی طرف، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ایمان نے بے اختیار گھبراہٹ چھپاتے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کس بات کا بدلہ لیا تم نے مجھ سے؟ پورے خاندان میں رسوا کرنے کی کوشش کی تم نے مجھے، سب کو یہی تاثر دیتے رہے کہ خاندان کی عزت بچائی ہے تم نے مجھ سے نکاح کر کے، جبکہ اصل حقیقت تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اس کے سامنے کی ہوئی اسکرین پر سائم اور جنید کے ساتھ اس کے فیضان کی اغوا والی چیٹ کھلی پڑی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ فیضان کو اغوا کیا گیا تھا اور اس کا ماسٹر مائنڈ ایمان تھا۔ وہ بری طرح پھنسا تھا، نہ جھٹلا سکتا تھا اور نہ حقیقت بتا سکتا تھا۔ دیکھو میری بات سنو، اس نے کچھ کہنے کی کوشش کی تھی مگر الفاظ اس کے گلے میں اٹک گئے تھے۔ اریبہ شور کی آواز سن کر اپنے کمرے سے نکل کر باہر آئی تھی، لیکن تاشا اور ایمان کو لڑتے دیکھ کر کمرے کے دروازے پر ہی رک گئی۔ وہ بخوبی اپنے دیور اور دیورانی کی لڑائی ملاحظہ کر رہی تھی۔ تاشا نے آگے بڑھ کر ایمان کا گریبان پکڑ لیا۔ کیا سنوں میں؟ اب بھی کچھ سنا رہ گیا؟ تمہیں ذرا سی بھی شرم نہیں آئی میرے ساتھ اتنا گھٹیا کھیل کھیلتے ہوئے؟ اس سے پہلے کہ وہ اسے کوئی اگلا تھپڑ مارتی ہے، نفیسہ نے آگے بڑھ کر اسے پکڑا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو بیوقوف لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ امی آپ اپنے اس لاڈلے سے پوچھیں اس سے کہ اس نے مجھ سے کس بات کا بدلہ لیا۔ اس نے فیضان کو نکاح کے روز کیوں غائب کروایا؟ وہ غصے سے چلائی۔ اس انکشاف پر اریبہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ نفیسہ نے ناسمجھی سے ایمان کو دیکھا۔ وہ تیز تیز دھڑکتے دل کے ساتھ آشا کے چہرے پر نظریں جمائے اسے ملتجی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اس وقت اس کی آنکھیں پڑھنے کی حالت میں نہیں تھی۔ غصے اور بے یقینی نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے اسے غائب نہیں کروایا یار، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ نفیسہ کے سامنے وہ اپنا بھرم قائم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں یقین کر لیتی تمہاری ان جھوٹی کہانیوں پر اگر مجھے پتہ نہیں چلتا کہ تمہاری نیت پہلے سے ہی خراب تھی مجھ پر۔ وہ جواباً پھر چینکی۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اس نے فوراً اس کی چلتی زبان پر بند باندھنے کے لیے غصے سے کہا، مگر اب شاید ہر چیز کے لیے بہت دیر ہو چکی تھی۔ تاشا نے اس کے فون کی فوٹو گیلری کھولی اور وہ فولڈر نکال کر اس کے سامنے کی، جس میں تاشا کی ڈھیروں تصویریں تھیں جو اس کی بے خبری میں لی گئی تھی۔ یہ وہ راز تھا جو اس نے برسوں چھپا کے رکھا تھا۔ تاشا اس کا یوں تماشا بنا دے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے اپنا فون تاشا کے ہاتھ سے جھپٹنے کی کوشش کی، مگر تاشا نے فون والا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ تم نے جو کرنا تھا تم کر چکے، اب میری بات بھی کان کھول کر سن لو، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس نے آخری جملے کا ایک ایک لفظ چبا کر کہا تھا۔ اپنا فیصلہ سناتے ہوئے اس نے فون ایمان کے سینے پر زور سے دے مارا، جو اس کے سینے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا تھا۔ ایمان کے سینے کو زور سے دھکا دے کر پیچھے ہٹاتی وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ فون اس کے سینے سے لگ کر نیچے گر گیا تھا۔ اسکرین پر ذرا سے کریکس آئے تھے مگر فون مکمل ٹوٹنے سے بچ گیا تھا۔ اس نے سینہ مسلتے ہوئے نیچے جھک کر اپنا فون اٹھایا اور سیڑھیوں کی طرف جاتی تاشا کو گردن موڑ کر جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہوا ایمان؟ تاشا کیا کہہ رہی ہے بیٹا؟ نفیسہ اس صورتحال سے اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی۔ اریبہ واپس اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ ڈرامہ ختم ہو چکا تھا۔ پھپھو وہ اس کے منہ سے آہستہ سے صرف اتنا ہی نکل سکا۔ تاشا کے رویے نے اس کا دل بری طرح سے توڑ دیا تھا۔ ایمان کیا ہوا بیٹا بتاؤ مجھے۔ وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تاشا کیا کہہ رہی تھی؟ ایمان کیوں پریشان تھا؟ سب کچھ سمجھ آتے ہوئے بھی وہ بہت پیچیدہ تھا۔ اس سے غلط فہمی ہو گئی ہے پھپھو، آپ پریشان ہو، میں اسے منا لوں گا۔ ٹوٹے ہوئے لہجے میں لٹکے ہوئے منہ کے ساتھ کہتے ہوئے اس نے گردن موڑ کر سیڑھیوں کی جانب دیکھا تھا جہاں سے وہ ابھی گئی تھی۔ اس کے کمرے کا دروازہ دھاڑ سے بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ وہ سر تھام کر وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ شائستہ گھر پر نہیں تھی۔ انہیں حمید احمد کے ساتھ ان کی کسی دوست کی والدہ کی وفات کا افسوس کرنے جانا تھا، سو وہ دونوں عمر کو لے کر گئے تھے۔ ایمان نے شکر کیا تھا کہ وہ تینوں اس وقت گھر پر نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا طوفان آ جاتا۔ طوفان تو اب بھی آ سکتا تھا، لیکن ان کے آنے سے پہلے اسے اپنے بچاؤ کی ترکیب سوچنے کا موقع اور وقت مل گیا تھا۔ تاشا دروازہ کھولا۔ وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا دروازہ بجا رہا تھا، مگر اندر سے تاشا کے رونے اور سسکنے کی آواز آ رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، وہ روتے ہوئے چلائی تھی۔ اس کی آواز اور انداز نے ایمان کے دل کو بری طرح کچلا تھا، لیکن اس نے کوشش ترک نہیں کی۔ تاشا پلیز یار دروازہ کھولو، میں نے بات کرنی ہے تم سے۔ اس نے پھر دروازہ بجایا مگر جواب نہ دار۔ تاشا ایک بار میری بات سن لو یار، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہیں ہے، پلیز یار دروازہ کھولو تاشا۔ وہ دروازہ بجاتا رہا مگر تاشا نے اس کے لیے دروازہ نہیں کھولا۔ مجبوراً اسے ڈپلیکیٹ چابی سے دروازہ کھولنا پڑا۔ وہ بیڈ پر لیٹی تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک دم بیڈ سے اتری۔ نکلو میرے کمرے سے باہر اب بھی، گیٹ لاسٹ۔ غصے سے روتے ہوئے وہ اسے باہر کی جانب دھکیلنے لگی، مگر اس کے مضبوط وجود کے آگے تاشا کے نازک وجود کی دھکم پیل سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے تاشا کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کا حملہ روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بپھری ہوئی اس کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ ہاتھ مت لگاؤ مجھے گھٹیا انسان، دور رہو مجھ سے، میں نے تم پر اعتبار کیا، تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلا، وہ چلاتے ہوئے روتے روتے کہہ رہی تھی۔ ساتھ ساتھ ایمان کو نوچنے کی کوشش جاری تھی، جس سے وہ بمشکل بچ پا رہا تھا۔ میں نے کوئی کھیل نہیں کھیلا تاشا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے۔ اس نے تاشا کو چپ کروانے کے لیے کہا تو وہ جھٹکے سے اپنے ہاتھ چھڑا کر اس سے الگ ہوئی۔
جھوٹ بول رہی ہو تم. میں نے خود تمہاری ساری چیٹ پڑھی. تمہارے دوست بھی اس میں تمہارے ساتھ ملوث تھے. دفع ہو جاؤ میرے کمرے سے. اسے باہر کی جانب دھکیلتے ہوئے اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور زور زور سے رونے لگی. ایمان نے اس کے آگے بے بسی سے ہتھیار ڈال دیے. اگر اس نے میسیجز نہ پڑھے ہوتے تو وہ بات کو گھما لیتا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا. وہ خاموشی سے اس کے دروازے کے باہر کھڑا ہو گیا. حمید احمد واپس آئے تو اس نے دل ہی دل میں دعا مانگی تھی کہ انہیں اس بارے میں کچھ علم نہ ہو، مگر جب مصیبت آئی تھی تو اپنے ساتھ سارے طوفان ایک ساتھ لے کر آئی تھی. اریبہ نے عمر کو آتے ساتھ ہی تاشا اور ایمان کی لڑائی کی ساری کہانی سنا دی تھی. نتیجتاً وہ تنفن کرتا وہ حمید احمد کے پاس پہنچا تھا. حمید احمد نے ایمان اور تاشا کو فوراً طلب کر لیا تھا. تاشا کا رویا ہوا چہرہ اس بات کا ثبوت تھا کہ بات معمولی نہیں تھی. جو میں نے سنا کیا وہ سچ ہے؟ انہوں نے تاشا سے پوچھا تو اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے گالوں پر لڑکنے والے اپنے آنسو پہنچے وہ غیظ و غضب سے آنکھیں باہر نکالے ایمان کی طرف بڑھے اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے زوردار تھپڑ مارا. وہ لڑکھڑا گیا. کیا سوچ کر تم نے یہ گھٹیا حرکت کی تھی؟ غصے سے ان کا ہاتھ اور آواز دونوں کانپنے لگے تھے. وہ بہت شدید غصے میں تھے. ایمان کی جان نکلنے لگی تھی کہ معاملہ اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا کہ اسے ڈانٹ کر رفع دفع کر دیتے. وہ خاموش کھڑا رہا. جواب میں کہتا بھی تو کیا کہ اس نے تاشا کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا تاکہ وہ عمر سے شادی کر لی. لیکن پھر اس نے عمر کی گفتگو سن لی اور اس نے ارادہ بدل کر اسے خود نکاح کر لیا. نہیں، وہ تاشا کو یوں رسوا نہیں کر سکتا تھا. جو راز اس نے ابھی تک اپنے سینے میں دفن رکھا تھا وہ اسے یوں عیاں نہیں کر سکتا تھا، اور اگر بتا بھی دیتا تو اس بات پر یقین کرتا بھی کون. اس لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی. اب جو ہوگا دیکھا جائے گا. شائستہ اور نفیسہ ایک دوسرے کے ساتھ پریشان کھڑی تھیں. حمید احمد کے اس غصے کے آگے وہ بول نہیں سکتی تھی، جبکہ ایمان بھی خاموش کھڑا تھا. اگر حبیب کو یہ بات پتہ چلی کہ اس کے بیٹے کو اقوام میں میرا بیٹا ملوث ہے تو کیا منہ دکھاؤں گا میں اپنے دوست کو؟ کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا اس بے غیرت نے مجھے. کوئی ایک چیز رہ گئی ہے جو اس نے میری بے عزتی کروانے کے لیے نہ کی ہو. پڑھائی میں کبھی شوق سے دلچسپی نہیں لی. آئے دن لوفر لڑکوں سے جھگڑے کرتا پھرتا ہے. پڑھائی کے بہانے شہر کی سیر و تفریح کرتا ہے. جیل تک جا چکا ہے تمہارا لاڈلا. لڑکی کے ساتھ دست درازی کا الزام اس پر لگ چکا ہے، اور اب اغوا کا ثبوت. وہ شائستہ سے کہتے ہوئے بپھر کر دوبارہ ایمان کی طرف بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ مار دیا. شائستہ بے اختیار سسکی تھی. ایمان کے گال اور گردن سرخ ہو گئے تھے. بے عزتی اور بے اعتباری کے احساس سے اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی. یہ کوئی پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، مگر اس بار وہ اپنی صفائی میں بھی کچھ نہیں بول رہا تھا. وہ نہیں بول سکتا تھا. وہ جانتا تھا کہ رازوں کی قیمت بہت بھاری چکانی پڑتی ہے، اسی لیے چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتا رہا. اسے کہو میری دفعہ ہو جائے میری نظروں کے سامنے سے، ورنہ میں اسے یہیں زمین میں گاڑ لوں گا. وہ غصے سے ایمان کو دیکھتے ہوئے عمر سے کہہ رہے تھے. پھر تاشا پر نظر پڑی تو ایک اور خیال ذہن میں کوندا. وکیل کو فون کرو، طلاق کے کاغذات بنوائے. تاشا اب اس کے ساتھ نہیں رہے گی. ایمان کو لگا کسی نے اس کی جان نکالی ہو. وہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن تاشا کو خود سے الگ نہیں کر سکتا تھا. بابا جان، میں تاشا کو طلاق نہیں دوں گا. اس سارے عرصے میں وہ پہلی بار بولا تھا اور بہت مضبوط لہجے میں بولا تھا. اس کا فیصلہ تم نہیں کرو گے. تمہارا نکاح بھی میں نے کروایا تھا، اور یہ تمہارے ساتھ رہے گی یا نہیں اس کا فیصلہ بھی میں کروں گا. میں شروع سے اس رشتے کے حق میں نہیں تھا، لیکن مجبوری میں یہ فیصلہ کرنا پڑا مجھے. اگر مجھے اس روز تمہاری اس حرکت کا پتہ چل رہا تھا تو میں کبھی بھی اس کا ہاتھ تم جیسے بغیرت اور مجرم خصلت لڑکے کے ہاتھ میں نہیں دیتا. وہ آنکھوں میں غضب لیے اسے گھور رہے تھے. ایمان کا دل رکنے لگا. کیا اسی لیے اس نے یہ سب برداشت کیا تھا؟ اس نے نمانکو سمیت تاشا کی طرف دیکھا. حمید احمد کا فیصلہ اس کے لیے بھی اتنا ہی اچانک تھا جتنا باقیوں کے لیے تھا، لیکن اس وقت وہ کچھ بھی محسوس کرنے سے قاصر تھی. وہ غصے میں تھی اور حمید احمد کا فیصلہ اسے غلط نہیں لگا تھا، لیکن پھر بھی وہ اس فیصلے کو قبول کرتے ہوئے ذرا سا ہچکچا رہی تھی. اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا. ایمان کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا. کیا وہ اتنی آسانی سے اسے الگ ہو سکتی تھی؟ کیا اسے ایمان سے ذرا سی بھی محبت نہیں تھی؟ اور اب تمہیں اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے. نکل جاؤ میرے گھر سے. دوبارہ تمہاری شکل بھی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں وہیں کھڑے کھڑے تمہیں گولی مار دوں گا. حمید احمد نے نہایت صفاقے سے اپنا فیصلہ سنا دیا. نفیسہ نے کچھ کہنے کی کوشش کی تو شائستہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا. جانے دو اسے نفیسہ، اس گھر میں ویسے بھی اسے کوئی سکھ نہیں ملا. وہ خاموشی سے رو رہی تھی. عمر نے بھی ایمان کا گریبان پکڑا اور اسے باہر کی جانب دھکا دیا. بہت صحیح فیصلہ کیا بابا جان نے، لیکن بہت دیر سے. پیدائشی مجرم کو اتنا عرصہ گھر میں پناہ دے کہ شاید سدھر جائے، مگر کتے کی دم 100 سال بعد بھی ٹیڑھی رہتی ہے. عمر کے تانا سن کر شائستہ کو غصہ آیا. بس کر دو عمر، بھائی ہے وہ تمہارا. جس کی جان لی تھی نا اس نے، وہ بھی میرا بھائی ہی تھا. عمر کے الفاظ نے ایمان کو اپنی جگہ بالکل جما دیا تھا. شائستہ کا بھی کچھ ایسا ہی حال تھا. اتنے سال پرانی بات عمر کو اب تک یاد تھی، اور وہ بھی اس انداز میں. آپ کا تیسرا بیٹا مار دیا اس نے، اس کی وجہ سے آپ خود بھی موت کے منہ میں جانے والی تھی. مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پھر بھی آپ کو اتنا پیار کیوں ہے. مجھ سے تو کبھی آپ نے اتنا پیار نہیں جتایا. شائستہ کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے. انہیں عمر کی باتیں سن کر بہت رنج پہنچا تھا. میں نے کبھی تم دونوں میں فرق نہیں رکھا. پھر تمہارے ذہن میں یہ باتیں کس نے ڈالی ہیں؟ میں اندھا بہرا نہیں ہوں امی، بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں. آپ نے ہمیشہ اس کا سب سے زیادہ خیال رکھا. اس کی ہر چیز کی آپ کو فکر رہتی تھی. میرے بارے میں تو آپ نے کبھی سوچا ہی نہیں. یہ ذرا سا بیمار ہو جاتا تھا تو آپ ساری رات جا کر اس کے سرہانے بیٹھی رہتی تھی. میں بیمار ہوتا تھا، آپ بس ایک تو مرتبہ پوچھ کر چلی جاتی تھی. اسکول جاتے ہوئے اسے آپ خود تیار کرتی تھی. اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلائے آپ نے اسے.
مجھ سے تو کبھی آپ نے اس انداز میں پیار نہیں جتایا، پھر بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے مجھ میں اور اس میں فرق نہیں رکھا، تو میں کیسے مان لوں؟ عمر نے اب تک کی ساری زندگی کا خلاصہ پیش کر دیا تھا۔ اس کی باتوں سے شائستہ کی آنکھیں مسلسل بھیگ رہی تھیں۔ وہ حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ کیا یہ وہی عمر تھا جسے انہوں نے ہمیشہ ذمہ دار اور سمجھدار بیٹا سمجھا تھا۔ جب تم چھوٹے تھے تو تمہارے ساتھ بھی میں ایسے ہی کرتی تھی، مگر تم شاید بھول گئے ہو۔ وہ تم سے 8 سال چھوٹا ہے۔ اس کی پیدائش کے وقت کچھ پیچیدگیاں ایسی ہوئیں کہ بہت مشکل سے اس کی جان بچی تھی، اس لیے مجھے وہ دل کے زیادہ قریب لگتا ہے۔ اور پھر تم ہر بات کا گلہ کرے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ تمہارے بابا جان نے تمہیں لاڈ دیا۔ جب تم بیمار ہوتے تھے وہ ساری رات تمہارے سرہانے بیٹھے رہتے تھے، تمہاری ہر ضرورت کا خیال انہوں نے رکھا۔ تم ہر کام خود ہی کر لیتے تھے، اس لیے میں تمہارے بارے میں کبھی زیادہ پریشان نہیں ہوئی۔ تمہیں ہم نے گھر کا ذمہ دار بیٹا سمجھا تھا عمر۔ ایمان کھانا نہیں کھاتا تھا، اس لیے اس کے پیچھے پیچھے لے کر پھرنا پڑتا تھا مجھے، اور اگر تمہیں مجھ سے اتنے گلے تھے تو تم نے مجھ سے کیوں نہیں کہا؟ کیوں تم ساری زندگی کی خود ساختہ محرومیوں کے بدلے ایمان سے لیتے رہے ہو؟ ماں ہوں میں تم دونوں کی۔ ایک بیٹا دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا تو میں اس سے باخبر تھی۔ میں نے ہمیشہ اسے ہی سمجھایا کہ تم بڑے ہو، اس کے بھلے کے لیے سب کچھ کرتے ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں تمہاری زیادتیاں نہیں جانتی تھی۔ شائستہ اس کی باتوں پر بہت زیادہ دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ حمید احمد انہیں بحث کرتا چھوڑ کر کب کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تاشا کونے میں کھڑی جانے کب سے رونے لگی تھی۔ اریبہ سارا تماشا ملاحظہ کر رہی تھی۔ بظاہر وہ سنجیدہ تھی، مگر دل ہی دل میں اس نے ایمان کا پتہ صاف ہونے پر شکر ادا کیا تھا۔ اب صرف تاشا رہ گئی تھی۔ عمر، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم میری ہی اولاد ہو، شائستہ نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا تو عمر نے تنفر سے ہنکارا بھرا۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کو میں نظر ہی کب آتا ہوں امی؟ پھر ایمان کی طرف رخ کیا جو شوق کسی کیفیت میں دروازے میں کھڑا تھا۔ چلو نکلو یہاں سے، آئندہ ہمیں شکل مت دکھانا اپنی۔ عمر نے اسے باہر کی طرف دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے ہی بھائی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے۔ لوگ تو اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت ہی بہت کرتے ہیں، لیکن تم پتہ نہیں کس پر چلے گئے ہو۔ آج کے بعد تم مجھ سے مخاطب ہونے کی زحمت نہیں کرنا۔ شائستہ نے عمر سے کہا اور مڑ کر کمرے میں چلی گئی۔ عمر پیچ و تاب کھا کر رہ گیا اور اریبہ کو لے کر وہ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تاشا اپنی جگہ جم کر کھڑی تھی۔ نفیسہ نے اسے بت بنے کھڑے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس کی گود میں سر رکھ کر وہ رونا شروع ہوئی تو پھر اس کی سسکیاں بند گئیں۔ تاشا، میری ایک بات تم پلے سے باندھ لو، ایمان سے تمہارا جو بھی جھگڑا ہو وہ سلجھے یا نہ سلجھے، تم مجھ سے طلاق نہیں لوگی۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ انہوں نے دکھی دل کے ساتھ آنسو صاف کرتے ہوئے تاشا کو سمجھانے کی کوشش کی تو اس کا سر خود بخود اسبات میں ہل گیا تھا۔ نفیسہ نے اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور دونوں ماں بیٹی مل کر رونے لگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے